الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون شاہ مبارکہ یہ حرمت شراب کے متعلق شراب کی حرمت ہے وہ درجہ بدرجہ قرآن کریم میں پہلے اللہ تبارک و تعالی انگوروں سے نکلنے والا پانی جو ہے اس کو بطور نعمت کے بیان فرمایا ومن ثمرات النخیل والعناب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا انعام ہے تم پر کہ تم ان سے پانی نکالتے ہو۔ تو اس ضمن کی دوسری آیت مبارکہ یہ ہے، یعنی پہلے بطور انعام کے ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، اور اس ضمن کی یہ دوسری آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب آپ سے آ کر پوچھتے ہیں شراب کے متعلق، خمر کے متعلق، تو آپ انہیں فرما دیں اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نفع جو ہے وہ نقصان سے زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ان کو بتا دیا گیا کہ نفع ہے اس میں، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے اس کے نفع سے، نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ یعنی یہ اشارہ دے کر کے انہیں بتا دیا گیا کہ یہ کوئی کام آنے والی شے نہیں، یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی یہ ترغیباً یہاں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد عصر کی نماز میں، چونکہ ابھی تک ممانت نہیں تھی، صراحتاً منع نہیں کیا گیا تھا شراب سے، وہ اس جواز اس کا موجود تھا، تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ انہوں نے عصر کی نماز کے بعد کہیں دعوت تھی، وہ دعوت کھائی، تو اہل دعوت نے ساتھ روٹی کے شراب بھی پلائی، وہ شراب پی تو مغرب کی جب نماز ہونے لگی تو انہوں نے جہاں یہ کہنا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے، اس نشے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کے ضمن میں تیسری آیت مبارکہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کا تیسرا درجہ بیان فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشے کی حالت ہو۔ تیسرا دورہ ہے اس شراب کے حکم کے مطابق۔ اس کے بعد پھر چوتھا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ ممانت فرما دی شراب کی حرمت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور یہ شراب جو ہے اور یہ جوا جو ہے یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے اور یہ پلید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جیسے وہ آیت مبارکہ سنی تو انہوں نے پورے یعنی کہ علاقے سے ہی اپنے گھروں سے شراب بھی نکال دی، اور اتنی بہائی کہ گلیاں جو ہے نا وہ ساری کی ساری بھر گئیں اس سے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ اب دیکھیں پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں بطور نعمت کا ذکر کیا گیا شراب کو، اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو۔ یعنی ان تینوں آیتوں میں شراب کی حرمت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جو وہ تو بطور انعام کے اس سے تو علیحدہ رہنے دے، باقی دو جو آیات کریمہ ہیں، یہ والی آیت مبارکہ جس کا آج ہم سبق سنیں گے، اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ اس کا نفع جو ہے کم نقصان زیادہ ہے۔ حرام والی بات تو یہاں بھی نہیں کہ نہیں، حرام والی بات یہاں بھی نہیں کی گئی۔ اور دوسری جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، ہیں جب تمہیں نشہ ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ جب نہ ہو اس وقت نماز کے قریب جاؤ، یعنی ممانعت شراب سے اس وقت بھی نہیں ہے، ممانعت جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پیو۔ شراب کی حرمت کا حکم ہے، وہ اگرچہ پہلے انہیں ترغیباً بتایا گیا کہ نماز کے قریب نہ ہو، اس کا نقصان زیادہ ہے، شراب کا جو حکم آ رہا ہے اس کی ممانعت کا وہ ایک دم آ رہا ہے، نہیں پینی بھائی بس، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟
وہ ایک ہی آیت کریمہ میں آیا، تو اسی آیت کریمہ کو سنتے ہی سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو کچھ بھی پڑھا تھا، کسی کے پاس ڈرم تھا، پیپا تھا، یا جناب مٹکا تھا، ڈول تھا، پیالہ تھا، گلاس تھا، سارے کا سارا بہا دیا، ایک قطرہ بھی نہیں رکھا۔ آج بھی بڑے سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی جیسے وہ حکم تدریجاً آیا ہے ہیں، تو آج بھی بندہ اسی طرح تدریجاً بیان کرے لوگوں کو دین ہیں، ہاں تو بندہ پھر تدریجاً یوں بیان کرے، لوگوں کو کہے گی 4 دن آپ شرک کرتے رہیں، پھر اس کے بعد بڑی مورتی کو چھوڑیں پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر دوسری کو چھوڑیں، پھر تیسری کو چھوڑیں۔ بھئی یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ رب تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں شراب کے ہی مسئلے کو لے لیں، پہلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ یہ اس کا نقصان زیادہ ہے نفع سے، اور دوسری میں فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تیسری آیت کریمہ سیدھی آئی فرمایا حرام ہے ہیں، یعنی پہلی 2 آیات کریمہ بھی یعنی کہ ترغیباً بتایا گیا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے جی، نفع کم ہے۔ دوسری میں فرمایا کہ نماز کے قریب نہ ہو نشے کی حالت میں۔ حرمت کا حکم تو ایک ہی بار آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ آیا، اور ایک ہی بار حکم پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گھر میں ایک قطرہ تک نہیں رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہ حرمت کا حکم اصل میں پہلے جو مقدمات تھے، پہلی جو 2 آیات کریمہ ہیں وہ مقدمے ہیں اس حکم کے، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ بھی ایسے ایسے تدریجاً حکم دیں لوگوں کو، انہیں کہیں جو پہلے آپ بڑی چھوٹی مورتی کو چھوڑ دیں، پھر دوسری کو چھوڑ دیں، پھر اس سے بڑی کو چھوڑ دیں، پھر اس سے بڑی کو چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ جا کے پھر بڑے بت کو تم چھوڑو ہیں، تو یہ تو بھئی مزاج شرع کے خلاف ہے۔ یہ یا تو پھر آپ شارع بنتے ہیں، آپ پھر شارع بنتے ہیں۔ ایک حکم ہوتا ہے کہ چیز حرمت کا کہ وہ حرام فقہی ہوتا ہے، وہاں تو ڈھیل ہو سکتی ہے، وہاں تو کچھ رعایت ہو سکتی ہے، جہاں پر شریعت کی طرف سے ہی لچک ہو وہاں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں شریعت بار کا جو ہے حرام کہہ رہی ہے وہاں رعایت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کے لوگ آئے، طائف کے لوگ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف وہی لوگ تھے جو آپ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے ان کو جا کر دعوت حضور نے اسلام کی، تو انہوں نے آگے سے پھر مارے آقا علیہ السلام کو۔ اس کے بعد طائف والوں کا آقا علیہ السلام نے محاصرہ فرمایا، وہ محاصرہ کچھ 70 دن کے لگ بھگ تھا۔ کتنے دن؟ 70 دن کے لگ بھگ تھا۔ اچھا 70 دن محاصرہ کیا آقا علیہ السلام نے، بظاہر جب اثر نظر نہ آیا، آثار نظر نہ آئے کہ ان پر تیاب ہوں گے، تو آقا علیہ السلام نے وہ محاصرہ اٹھا دیا۔ وہاں سے طائف سے آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، وہاں کے جو وڈیرے تھے سردار، انہیں پھر سمجھ آئی اسلام کی، وہ آیا آقا علیہ السلام کے پاس، آج کہنے لگے جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہماری شرطیں اگر مانی جائیں تو ہم مانیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، وغیرہ نہیں۔ میں جی کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک تو زکوٰۃ کا بھی کہا انہوں نے، جہاد کا بھی کہا انہوں نے، اور بھی چیزیں تھیں، ہماری مرضی کا اسلام ہو، یہ چیزیں نہیں مانیں گے، اور ہمارے باقی سارے بت توڑ دیں، بڑا جو ہمارا بت ہے نا اس سے نہ توڑیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ تھوڑی بہت چما چاٹا کرتے رہیں گے ہم، تو انہیں اس سے نہ توڑیں، وہ بڑا ہمیں بڑا پیارا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام تسلیم سے، تسلیم کا معنی مکمل طور پر سر جھکانا، یہ آدھا سر نیچے رکھنا، باقی ایک یعنی کہ ایک اس طرح رکھنا نیچے اس طرح کر کے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودی آج بھی ایک پہلو پر سر سجدہ کرتے ہیں، ہاں وہ اس طرح کر کے نا یہ والی جانب نیچے رکھ کے اور اس طرح کر کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ والا سجدہ ہے ہمارا۔ ہمارا تو اسلام وہ ہے جو کلی طور پر جھکنے کا نام دے ہو، کلی طور پر جھکنے کا نام اسلام ہے۔ میں پورے کے پورے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہ مانو۔ یا آقا علیہ السلام نے ان کی ساری شرائط یکسر مسترد کر دی۔ جیسے آج لبرل لوگ جو ہے نا اسلام اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسلام زنا سے نہ روکے، بدکاری سے نہ روکے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو نظریہ ہے گندا کمینہ اس نظریے سے نہ روکے، ویلنٹائن ڈے سے نہ روکے، کرسمس سے نہ روکے، پھر جناب اسلام جو ہے ہولی دیوالی سے بھی نہ روکے۔ اس طرح کر کے مولویوں اور پیروں کا نظریہ ہے ہیں جی اسلام جہاد کا نام نہ لے، اسلام گستاخ کے قتل کی بات نہ لے، ہم پھر مصیبت آ پڑتی ہے، ہاں ہم پھر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا سارے کے سارے لوگ شرائط لے کے کھڑے ہیں، ہماری یہ شرائط ہیں اگر اسلام قبول کرانا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیا فرمایا؟ میں تمہاری شرطیں نہیں، یہاں اسلام اپنی شرطیں منوائے گا، میں نہیں قبول تو جاؤ مزے کرو تم۔ وہ سارے چلے گئے ہیں، تو دوسرے دن پھر آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری سمجھ آ گئی ہے
ہیں، اب ہمیں آپ اسلام میں داخل کر دیجئے، جو شرائط آپ کے ہیں ہم انہی شرائط پر اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں، ہم انہی شرائط کو مانیں گے، ہماری کوئی شرط نہیں ہے، اپنی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رات کو انہوں نے مشورہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع صدر عطا فرمایا انہیں، وہی جو شرطیں رکھنے والے تھے وہ پھر ساری اسلام کی شرطیں مان کے اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے شرطیں نہ رکھیں اسلام پر کہ اسلام ہمیں یہ کہے تو ہم نہیں مانتے اسے، اگر یہ نہ کہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں۔ جیسے آج کل کے بے دین لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اسلام سود سے نہ رکے، اسلام سود سے نہ رکے، پولیس والے کہتے ہیں جی اسلام رشوت سے نہ رکے، اور اس طرح کر کے باقی جو لوگ ہیں سود خور، کئی جگہوں پہ مولویوں کے ساتھ لڑائی ہوگی مسجد کے لوگوں کی، سود کے خلاف کیوں بولتے ہیں آپ؟ سود کے خلاف نہ بولیں آپ، کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں میں حاجی صاحب بقلم خود کھاتے ہیں، حاجی صاحب خود جو ہے نا اس گند میں منہ مارنے والے ہیں، لہذا آپ کو اجازت نہیں ہے آپ سود کے خلاف بات کیا کریں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی شرائط منوائیں اور اسلام کو قبول کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو چوتھا درجہ جو آیا نا، چوتھے درجے میں آ کر کے اسلام نے شراب کی حرمت کا حکم دیا، شراب کی حرمت کا حکم دیا۔ میں آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، پہلے 3 مقامات میں کہیں بھی اس کی حرمت کی طرف اشارہ نہیں ہے، ہاں پہلے ترغیباً بتایا گیا کہ اس کا نقصان ہے، پھر میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہیں، وہ ذرا بالتوجہ سننے والی ہے، ہر دوست جو ہے وہ بڑی زیادہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ خمر کا جو لفظ ہے نا اس کے 2 اطلاق ہیں، ایک اطلاق اس کا حقیقی ہے، ایک اطلاق اس کا مجازی ہے، ایک اطلاق اس کا حقیقی ہے، ایک اطلاق اس کا مجازی ہے۔ حقیقی جو خمر ہے نا، جس پر شراب کا خمر کا لفظ بولا جائے گا، عربی میں خمر کہتے ہیں، حقیقت میں جو خمر ہے وہ یہ ہے، انگوروں کا پانی نکال کر کے رس جو ہے اس کا وہ رکھ دیا جائے، رکھنے کے بعد 3 وصف اس میں پیدا ہو جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اور صاحبین آپ کے جو شاگرد ہیں وہ 2 وصف لازم قرار دیتے ہیں، 2 وصفوں کے پیدا ہو جانے کے بعد، یعنی 3 وصف کو ان سے پہلے یہ سماعت فرمائیں جو سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف اس کا یہ ہے، اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ اسے کہتا ہے قوت مسکرہ، جی ہاں، نشے کی کیفیت اس میں پیدا ہو جائے۔ دوسری صورت، دوسرا جو وصف ہے اس میں وہ جھاگ چھوڑنے لگے، کیا کرنے لگے؟ جھاگ چھوڑنے لگے۔ تیسرا وصف جو ہے وہ جوش مارنے لگے، ابلنے لگتا ہے نا، تو پڑا ابلنے لگتا ہے۔ بعض کو یہاں تو بھٹیوں میں ڈالتے ہیں، بھٹیاں بناتے ہیں، اس میں ڈال رکھ دیتے ہیں، اس کی گرمی سے پکاتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی پڑا یعنی کہ اس کے اندر یہ 3 وصف پیدا ہو جائیں، جوش مارنے لگے، نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور نمبر 3 جھاگ چھوڑنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 شرطیں ہیں، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جھاگ چھوڑنے میں شرط نہیں ہے، صرف جوش مارے اور نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ 2 صورتیں جو ہیں اس کے یعنی کہ خمر کے حقیقی اطلاق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اندر 2 وصف پیدا ہو جائیں۔ پہلا وصف جو ہے صاحبین کے نزدیک وہ ہے کہ شراب کے نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ جوش مارنے لگے، کیا کرنے لگے؟ جوش مارنے لگے۔ یہ 2 صورتیں، یہ 2 وصف اس میں پیدا ہو جائیں تو وہ جناب خمر ہے، یہ اس کا حقیقی اطلاق ہے۔ اور دوسری اب آ جائے مجاز کی طرف۔ مجاز کیا ہے؟ مجاز کیا ہے جی؟ یہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، آپ میری طرف دیکھیں، مجاز کیا ہے؟ جیسے آپ مثال کے طور پر زنا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عورت کی طرف دیکھنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، غیر عورت کی طرف دیکھنے کو آنکھ کا زنا قرار دیا ہے، اور غیر عورت کے ساتھ بنیت شہوت بات کرنا، محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ بندہ شہوت کی نیت سے کسی غیر عورت کے ساتھ بات کرتا ہے نا، صرف ایک حرف کے بدلے میں 500 سال جہنم میں جلے گا۔ بنیت شہوت، شہوت ہو جہاں، وہاں شہوت نہ ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔
شہوت کی نیت سے بات کرتا ہے تو صرف ایک حرف کے بدلے میں 500 سال جہنم جلے گا۔ یعنی جو بندہ کسی عورت کو شہوت کی نیت سے السلام علیکم بھی کہہ دے تو وہ اندازہ لگا لے صرف السلام علیکم کہنے کی وجہ سے کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب یعنی بات کرنا بھی زنا کہا گیا اور اس کی طرف چل کے جانے کو بھی زنا کہا گیا، غیر عورت کو چھونے کو بھی زنا کہا گیا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ بندہ کسی غیر عورت کے بارے میں نا اس کے پردے کے اندر کی پوشیدہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں غور کرے، یہ بھی زنا لکھا جاتا ہے، یہ بھی زنا لکھا جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا یہ سارے جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اسے مجازن زنا کہا گیا ہے، حقیقتاً زنا نہیں ہے۔ ان ساری باتوں پائے جانے پر زنا کی سزا نہیں لگے گی۔ وہ ایک الگ بات ہے، قاضی کے ثواب دید پر ہے، قاضی اسے کچھ جوتیاں مار لتر پھیر دے، وہ کیا کہتے ہیں پولیس والوں کی زبان میں جو رکھا ہوتا ہے وہاں لتر کہتے ہیں، وہ والا وہ ٹھوک دیں اسے، تو یہ جو چیزیں ساری کی ساری یہ اسے مجازن ان چیزوں کو زنا کہا گیا۔ زنا حقیقت جو ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اور ہے، اس کی تعریف بڑی کڑی ہے، وہ بڑی سخت تعریف ہے، کیونکہ اتنی بڑی سزا رکھی ہے شرع مبارکہ میں تو ہر بندہ تو نہیں نہ رگڑا جائے گا اس ہیں، تو یہ تو کوئی بھی بندہ اس طرح کہہ دے تو سارے پکڑے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے نہ۔ شرع مبارکہ سزا جہاں سخت رکھتی ہے نا وہاں اس کے پائے جانے کی، اس کے ثبوت کی شرائط بھی بڑی سخت رکھتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اچھا، اب اسی طرح کر کے شرک جو ہے، شرک کی بھی دو قسمیں، ایک شرک حقیقی ہے اور ایک شرک مجازی ہے۔ شرک حقیقی تو آپ جانتے ہیں، مجازی کیا ہے؟ جیسے ریا جو ہے اسے بھی شرک کہا گیا، ریا کو بھی شرک کہا جاتا ہے، وہ حقیقتاً شرک نہیں ہے۔ ریاکار کو مشرک نہیں کہا جائے گا، ریاکار مشرک نہیں ہے۔ جیسے مثلا اب بہت سارے لوگ ہیں کوئی بھی نیکی کریں، جیسے پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پر ڈال، ہیں ماں کا پاؤں اسی وقت چومے گا جب ویڈیو بن رہی ہوگی، ویڈیو بنا کے فیس بک پر ڈال دی، ماں کا پیر چوم رہا ہے، بڑا بے-شرم ہے۔ زندگی میں ایک بار ماں کے پاؤں چومے ہیں، باقی ساری زندگی لطر پھیرتا رہا ہے، ماں کو لڑتا رہا ہے، کڑتا رہا ہے، بدماشی کرتا رہا ہے ماں کے سامنے، تو وہ نہیں کہیں ڈالا اس نے کہ میں ماں کے ساتھ ایسے کرتا ہوں۔ ان سب کا مزاج اینکروں والا ہے۔ اینکروں والے جب ٹی وی پہ شیشے پہ سامنے آ جاتے ہیں نا تو وقت کے محدث ہیں، وقت کے غوث کتب ابدال بن کے سب کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی کمینے لوگ جو ہیں جیسے وہ شیشہ بند ہوتا ہے اس کا وہ سپیکر، وہ کیا کہتے ہیں اسے، کیمرہ بند ہوتا ہے، پھر ان سے لچا لفنگا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ان کی ویڈیو بعض اوقات لیک ہوتی رہتی نا، یہ خود بھی لیک ہوتے رہتے ہیں، سارا کچھ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے پھر۔ اچھا، اسی طرح کر کے بھائی یہ کفر جو ہے اس کے بھی دو اطلاق ہیں، کفر حقیقی ہے اور ایک کفر مجازی ہے۔ کفر حقیقی تو وہی ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دے، اور کفر مجازی کیا ہے؟ جیسے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ اب یہاں نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہیں گے، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم انہیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں نہ کہتے، مسلمان ہے وہ، سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، نیند آگ چڑھی ہوئی اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ جو بندہ یہ سمجھ کے چھوڑے اور نماز کیا چیز ہے پڑھنے والی، تو وہ بندہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ یہاں پر اطلاق کفر کا حقیقی معنی ہوگا، اسے کافر کہیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں، شیر لفظ بولتے ہیں بہادر بندے کے لیے، اب وہ شیر تو نہیں ہوتا، اس کی ٹانگیں چار ہوتی ہیں، وہ لید کرتا ہے، گوبر کرتا ہے نواز شریف، جی اس کی دم دیکھی کسی نے نواز شریف کی؟ انہیں دیکھی۔ اسی طرح کر کے مولوی میں بھی ہوتے ہیں، کئی شیر پنجاب ہوتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ کام ان کا ٹکے کا نہیں ہے اور شیر پنجاب ہیں۔ نعت خانوں میں دیکھ لیں، کوئی بلبل ہے، کوئی اندلیب ہے، کوئی کچھ لیب ہے، کوئی کچھ لیب ہے۔ میں کہتا ہوں یار محفل میں بلا رہے ہو سارے، بندہ ایک بھی نہیں ہے ان میں، کوئی شیر پنجاب ہے، کوئی خر پنجاب ہے، اور کوئی جو ہے وہ بلبل ہے، کوئی اندلیب ہے، کوئی چڑی ہے، کوئی کچھ ہے، کہیں بیٹے نہ کر دیں یہاں، شیر آ کے بندے نہ پھاڑ دے۔ شیر تو واقعی آج کل کے جو شیر پنجاب لگے پھرتے ہیں مولویوں میں، وہ ان کا حال یہی ہے، بس ایک دوسرے کو بڑھ کے مار لیں تو کہتے ہیں جی یہ شیر پنجاب ہے یہ نہیں، ہاں یہ اصل میں شر پنجاب ہیں۔ کیا ہیں؟ جس کے ساتھ شیر پنجاب لگتا ہوگا نا وہ اسلام کے لیے نہ بولے، یقین کر لیں وہ شر پنجاب ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں وہ کیا ہے؟ شر پنجاب کا بڑا شر ہے، بڑا کمینہ وہی ہے پورے پنجاب کا، شیر پاکستان،
ہاں جی، اسلام کے لیے بھی کبھی بولا ہے؟ انہوں نے کہا بولا تو نہیں ہے اسلام کے لیے. کس کے لیے بولا ہے؟ قل یا عربی میں بھی بولا ہے جی. ہاں، یہ فاتح فلاں ہے، فاتح فلان ہے. کام کیا ہے جی؟ کام تو کوئی نہیں ہے حضرت کا. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے. کوئی بندے بھی بندہ بلائے، یہ وہ کوئی چڑیاں ہیں، کوئی بلبل ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی کچھ ہیں، وہاں آ کے بیٹنگ کرتے رہیں ہیں، وہاں کے لوگوں کے کپڑے خراب کر دیں ان کا کہ نہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے. میں ایمان چاہیے. وہ لوگ اتنے کوئی کتے ہیں تو اڑے بن گئے ہیں، کوئی اندلے بلبل بن گئے، کوئی کتے بن گئے ہیں، فلانے پیر کے کتے، فلاں مولوی کے کتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولویوں کو پیروں کے کتے بن کے تم بھونکو اسلام، تم بھونکو جناب علماء کو، اہل حق کو. تم ہیں پیر کے کتے بننے کے لیے تمہیں نہیں کہا گیا تھا. تمہیں مسلمان پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا شیر بن کے اسلام کا دفاع کرے. ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے کیا لقب دیا تھا؟ اسد اللہ الغالب. میں کہ یہ رب کا شیر ہے اور غلبہ پانے والا شیر ہے. ہاں، رب کا شیر کہا تھا کنہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اسلام کی حمایت کرنے والے، اسلام کا دفاع کرنے والے تھے مولا علی رضی اللہ عنہ. کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ، حضرت علی جو ہیں وہ بڑے سخت مزاج ہیں. آقا علیہ السلام کہ انہو اخشوشنا فی دین اللہ. میں جب بھی میرے رب کے دین کی بات آئے گی میرے علی کا مزاج ایسا ہی سخت ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیسی بات فرمائی حضور نے. اور آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد الرسول کہا. میں کہ جو ہیں یہ رب کے شیر ہیں، اور میرا حمزہ جو ہے، میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے شیر ہیں، خدا کے رسول کے شیر ہیں. تو بتائیں وہ اسلام دفاع کرنے والے تھے، اس لیے انہیں آقا علیہ السلام نے کہا آج تمہارا کیا کام ہے سوائے قوم کو لوٹنے کے، بٹورنے کے، اور کیا کام ہے؟ اتنے بھاری بھرکم لقب اٹھائے پھر تو ان کا اپنا وزن ہے نہیں، اور القاب اتنے بھاری اٹھائے پھرتے ہیں. سمجھ سے بلا تر بات ہے. تو یہ کسی بندے کو جو شیر کہا جاتا ہے وہ اس کی بہادری کی وجہ سے کہا جاتا ہے. کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ بہادری کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یہاں پر بھی شیر کا اطلاق جو اس پر ہو رہا ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے، یہ مجازن ہے. کس طرح ہے؟ مجازی طور پہ اسے کہا جا رہا ہے. اب آئیں آپ، شراب کا حقیقی معنی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. انگور کا پانی نکال کر کے رکھ دیا جائے، وہ پانی پڑا پڑا مدت زمان کی وجہ سے، مرور زمانہ کی وجہ سے، وقت کے گزرنے پر وہی پانی جو ہے اس میں دو وصف پیدا ہو جائیں صاحبین کے نزدیک، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نزدیک تین وصف پیدا ہو جائیں تو وہ شراب ہے. یہ شراب کا حقیقی اطلاق ہے. اب آ جائیں مجاز کی طرف. مجاز کی دو قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ دو قسمیں ہیں. پہلی صورت جو ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ انگور کا پانی اسے آگ پر پکایا جائے. کیا کیا جائے؟ آگ پر پکایا جائے. اسے 3 حصے پانی ہو، دو تہائیاں جل جائیں، 1 تہائی باقی رہ جائے، تو وہ والا پانی جو ہے اس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے. تو پھر یہ پانی اگرچہ یہ بات وہی ہے لیکن اسے پکایا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا اطلاق، اس پر حقیقی اطلاق نہیں ہو رہا، خمر کا مجازن اطلاق ہو رہا ہے. لیکن صورت آپ کو حقیقی خمر کی بیان کی ہے، وہ والی اور یہ والی. یہ صورت جو ہے پانی آگ پر پکانے والی، یہ دو صورتیں جو ہیں ان کا حکم ایک ہی ہے. پینے والا چاہے تھوڑا پیے چاہے زیادہ پیے، اور کپڑے کو لگ جائے، پانی میں پڑ جائے، کھانے پینے کی چیز میں پڑ جائے. شراب خمر حقیقی اور خمر مجازی کی پہلی صورت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے. دونوں کا حکم ایک ہی ہے. یعنی اسے شراب پینے کی سزا بھی لگے گی، اور ساتھ ساتھ اگر پڑے لگ جائے تھوڑی سی، جیسے پیشاب کا حکم ہے وہی حکم اس کا ہوگا. پانی میں پڑ جائے، پیشاب کا قطرہ پڑ جائے یا یہ پڑ جائے، دونوں صورتوں میں پانی ناپاک ہو جائے گا. یہ حکم خمر حقیقی کا اور خمر مجازی کی پہلی صورت کا، دونوں کا حکم ایک ہے. دونوں کا حکم ایک ہی ہے. آپ بھی سننے نفع ہوگا ہیں، بزرگ بندے ہیں آپ، ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. یہ بڑی میں قیمتی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ بڑی کام آنے والی چیزیں. اور تیسری صورت جو ہے، یہ تیسری صورت بنتی ہے وہ، یعنی کہ انگور کا پانی، کھجور کا پانی، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، مکئی جوار ہو گئی اور گندم ہو گیا، ان کے پانی، کشمش کا پانی، یہ پانی میں بھگو کے اسے رکھا جائے، اور اتنی دیر کے لیے نہ رکھا جائے کہ اس میں
نشے کی صورت پیدا ہو جائے، یہ جوش مارنے لگے جی، اس سے پہلے جیسے عموماً رات کو لوگ کھجوریں بھگو کے رکھتے ہیں، کشمش بھگو کے رکھتے ہیں، رات کو صبح اٹھ کے پی لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آیا، زیادہ وقت نہیں گزرتا، اس میں وہ اوصاف پیدا نہیں ہوتے۔ اسے شرع مبارکہ کی زبان میں نبیذ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبیذ کہتے ہیں، یعنی اس میں نشے کی حالت پیدا نہ ہو تو اسے پینا جائز ہے، اسے پینا حلال ہے، اسے زیادہ دیر نہ رکھا جائے، اور اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے، یہ پاک ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے، اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا پینا بھی حرام ہے، پھر اس کی بھی سزا وہی ہوگی جو سزا پہلی دو صورتوں کی ہے، خمر حقیقی کی اور خمر مجازی کی پہلی صورت کی جو سزا ہے وہی سزا یہاں لگے گی۔ اسے نبیذ جو ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ گلا درد کی وجہ سے نا خشک ہو گیا ہے۔ اس کی جو سزا ہے شراب صورت پیدا ہونے، اس کی بھی سزا وہی لگے گی جو پہلی دو صورتوں کی ہے، اور اس کا حکم بھی وہی لگے گا جو پہلی دو صورتوں کا ہے، یعنی پانی میں پڑ جائے تو اسے ناپاک کر دے گی، کپڑوں کو لگ جائے اسے ناپاک کر دے گی، اگر یہ نشے کی والی صورت پیدا ہو جائے اس میں، کیونکہ نشے والی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوسری صورت کے ساتھ شامل ہو جائے گی، پہلی یہ خمر کی پہلی صورت جو ہے اس کے ساتھ لائق ہو جائے گی، پھر اس کا دوسری خمر کی دوسری جو صورت ہے وہ والا حکم نہیں رہے گا۔ یہ نشے کی صورت پیدا ہو گئی، پھر اس کو کسی نے پی لیا، یا تھوڑی پینے سے نشے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، زیادہ پینے سے نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کسی نے زیادہ پی لی، اب اس پر بھی سزا ہے، اس پر بھی سزا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مہمان آپ کے گھر میں آئے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آئے، آپ نے ان کے سامنے نہ نبیذ رکھی کہ یہ پی لیں، انہوں نے بھی پھر منڈ کے پی لی ہیں۔ پہلے لوگ خدمت بھی کرتے تھے، بڑی زور سے کرتے تھے ہیں، آج کل تو نعوذ باللہ من ذالک کوک لائیں گے، بندہ کہاں سے آئے، 300 میل سفر کر کے آئے، چھوٹے سے کپ میں کوک لے کر آئیں گے، وہ کہے گا بیچارہ یہ کان میں ڈال دیں ہیں، وہاں تو بیچارہ مانگنے سے رہا، دوبارہ مانگے تو مانگے کیسے کہ نہیں، یہ عجیب کیفیت آ گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے تہذیب ہے، پلیٹ میں رکھا ہے، اس چرچ میں رکھا ہے جناب، ٹرے میں رکھ کے لائے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن کم از کم اتنے دیں غریب کو، اس کی پیاس تو بجھے ہیں، اسے پانی پلایا جائے ٹھنڈا، مشروب پلایا جائے، کوئی نہ کوئی مشروب اسے پیش کیا جائے۔ یہ شہروں میں بڑی بیماری ہوتی ہے یا نہیں؟ دیہات والے بیچارے، ان کو تہذیب تو نہیں ہوتی کہ پیش کیسے کرنا ہے، پوری بالٹی لا کے رکھ دیں گے، یہ لیں جی اس کو منہ لگا کے ایسے پین جیسے ہمارے کٹے پیتے ہیں۔ تو یہ والی دیہاتی لوگ جو ہیں بیچاروں کو تہذیب نہیں ہوتی، لیکن خدمت صحیح کرتے ہیں وہ کہ نہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں نا، پوری بالٹی لے آئیں گے بنا کے، جی مہمان آ گیا بالٹی پوری ایسے بالٹی لے آئیں اٹھا کے، یہ نہیں کہ جگ میں ڈال کے لائیں۔ بہرحال اللہ عقل سامنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی کے حق ادا کرنے کی توفیق دیہاتیوں کو دی ہے، اور تہذیب رب تبارک و تعالیٰ نے شہر والوں کو دی ہے۔ لیکن یہ تو بے تہذیبی ہے بھائی، مہمان آیا بیچارہ سفر کر کے چھوٹے سے کپ میں بندہ ڈال کے دے دے، ٹھیک ہے تہذیب تیری اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم کچھ اس غریب کا بھی خیال کر، اس سے کم از کم داڑھیں تو گیلی ہوں ہیں، وہ بیچارہ چھوٹا کپ پی کے بیٹھا ہے، منہ دیکھ رہا ہے، کہیں اور بھی برتن کھڑکے نا اندر دھونے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہیں کچھ اور آ رہا ہے، اور کہاں آتا ہے، جب اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹائے ٹائے بائے بائے، وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ابا جی جو ہے نا، اپنے ابا جی کے ساتھ میں گیا، کھجوریں ان کے دوست ہیں تو وہاں گئے صبح تو وہ کھجوریں اتار کے نا وہاں سے نیچے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا بھی مفتی صاحب آئے ہیں، واہ واہ واہ، وہ کھجور کا ٹوکرا ہی پورا لے کے آ کر میرے سامنے رکھ دیا اس نے، پورا ٹوکرا ہی۔ اب بتائیں بھی یہ ٹوکرا رکھ دیا، اب یہ وہاں پہ یہ ایک اسے ثقافت سمجھا جاتا ہے، تہذیب سمجھا جاتا ہے کہ یار اس نے پورا ٹوکرے مہمان کے سامنے رکھ دیا ہے، یہاں کو رکھ دے تو فوراً کہیں گے یار میں بھینس ہوں، اتنا میرے سامنے رکھ دیا ہے، اس نے ٹوکرا ہی پورا رکھ دیا سامنے ہیں۔ اب وہاں مہمان نوازی کا حق ہی ادا کر دیا نا اس نے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو بھی تھا اتنا سارا نبیذ کا مٹکا تھا، یہ جو بھی کہہ لیں، وہ آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ سارے بیچارے ایسے کہ وہ شروع ہو گئے، اتنا پی لیا کہ سب کو نشے چڑھ گیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لاؤ بے انہیں لمحہ پا کے سزا لاؤ، انہیں لمحہ پاؤ تو سزا لاؤ۔ اب وہ کہنے لگے آپ نے تو پلائی ہے، یہ آپ کے گھر سے آئی تھی اور آپ ہی سزا لگا رہے ہیں۔
مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ ساری پی جاؤ؟ میں نے تو اتنا کہا تھا کہ جتنی پی سکتے ہو تھوڑی پیو تاکہ نشے کی حد تک نہ جائے. تم نے اتنی پی لی کہ تم نشے ہی چڑھ گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ پینے کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں، میں تمہیں نشے چڑھنے کی وجہ سے لگا رہا ہوں. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا ساری کی ساری اتنی تعداد میں استعمال کر سکتے ہیں جو نشے کی حد تک نہ پہنچے. بہرحال اس سے جو ہے موجودہ دور کے اندر جو صورتیں ہیں، دوائیوں میں الکوہل ڈالتے ہیں، باقی ساری کی ساری، اس کے جواز کے فتوے علماء نے دیے ہیں، اضطرار کی وجہ سے مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یسألونک عن الخمر، میں حبیب پیارے آپ سے خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ آگے کل انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.